سرخ پرچم لہرا رہا ہے، اور وہ سرخ پرچم اس مقتول اور مظلوم کا ہے جس کو اس کے بچوں کے سامنے مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے۔ آمادہ ہو رہنے کے لیے اپنے ذہنوں کو لے آئیے حسین مولا کی اس مصیبت کی طرف جو کربلا میں مولا نے دیکھی۔ عزادارو، کون سا صفحہ کھولوں کربلا کا؟ اگر میں صفحے پلٹتا چلا جاؤں تو ایک صفحے کا نام کٹے ہوئے بازو ہیں، اگر میں صفحہ پلٹوں تو ایک صفحے کا نام سینے پہ برچھی ہے۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو امام رضا، امام جعفر صادق، امام محمد باقر کی حدیثیں میں نے خود پڑھی ہیں، آئمہ دعا دیتے ہیں بلند رونے والوں کو۔ اگر میں کربلا کا ایک صفحہ پلٹوں تو مجھے ایک ایسا صفحہ نظر آئے گا کہ ایک ماں ہے جو جھولا جھلا رہی ہے، اور جھولا جھلاتے ہوئے بار بار کہہ رہی ہے میرے لال تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، تم کیسے اپنے بابا پہ جان قربان کرو گے؟ تو اس وقت امام حسین نے بڑھ کر کہا اے رب، آپ تیرا بچہ سب سے آگے نظر آئے۔ کربلا کا کون سا صفحہ پلٹوں؟ کربلا کا جب میں آخری صفحہ پلٹتا ہوں نا تو مجھے ایک عجیب منظر نظر آتا ہے۔ علی کا لال تنہا گھوڑے پہ بیٹھا، کوئی سوال کروانے والا بھی نہیں ہے۔ غربت ایسی ہے کہ بہن نے پڑھ کر بھائی کو سوال کیا، اور حسین مولا گھوڑے پر بیٹھ کے میدان کربلا میں آ گئے۔ خطبہ ارشاد فرمایا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلوار آؤ میرے ٹکڑے کرنا۔ اور کربلا کے میدان میں حسین مولا گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، کبھی دائیں گرتے ہیں کبھی بائیں گرنے لگتے ہیں۔ میں نے عجیب منظر مقتل میں پڑھا کہ جب حسین گرنے لگتے تھے نا تو اسی طرف دیکھ کر کہتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، اور سیدھے زین کو سنبھل کر پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے، اور پھر گرنے لگتے تھے تو دوسری طرف فرماتے تھے نہیں 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 کہتے تھے۔ کوئی بھی کچھ نہیں دے رہا تھا، سب تو گرانا چاہ رہے تھے، سب چاہتے تھے کہ حسین گر جائے۔ پھر یہ حسین کس سے کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں لا واللہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے ایک اللہ کے ولی عالم دین سے سنا، وہ فرمانے لگے ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، جب حسین گرتے تھے نا تو نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جا۔ جب حسین گرنے لگتے تھے سیدہ زہرا نظر آتی تھی، اے میرے لال میری آغوش میں آ جاؤ، اور حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، اماں یہ میری آزمائش ہے، میں خود گروں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، ایک منزل اور آگے آ جائیے۔ آواز دی اے ذوالجناح، اب تیری پشت پر مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا۔ امام گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، میں نے جملہ بڑے آرام سے اور جلدی سے کہہ دیا، حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، مگر رونے والوں بہت دیر لگی زمین تک آنے میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرے مولا نے گھوڑے کی زین چھوڑ دی۔ بسر ساتھ کی آواز آئی خبردار، حسین گھوڑے سے اتر گئے، کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، خبردار نبی کی سواری کو کوئی زخم نہ لگ جائے، رونا اسی کا ہے۔ تجھے نبی کی سواری یاد رہی، نبی کے دوش پر بیٹھنے والا حسین یاد رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ایک مرتبہ آواز دی جاؤ ذوالجناح کو پکڑ کر لاؤ، میں اسے تبرک کے طور پہ رکھوں گا۔ سپاہی آگے بڑھے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے، ذوالجناح نے ہر آنے والے سپاہی کو زخمی کیا، دو دو چار چار لوگ آتے رہے، 80 سپاہیوں کو ذوالجناح نے زخمی کیا، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر بسر ساتھ کی آواز آئی چھوڑ دو اسے، دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ جب سپاہیوں کو دور ہٹتے ہوئے گھوڑے نے دیکھا نا تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، اسے خیال آیا کہ میں حسین سے دور ہو گیا ہوں، سنیں گے تو یہ دوڑا اسی طرف جہاں امام کو اتارا تھا، مگر اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی، امام کی گردن کاٹی جا چکی تھی، لاشیں بکھرے ہوئے تھے، یہ ہر لاشے پہ جا کر اجرکم اللہ، ہر لاشے پہ جا کے سونگتا تھا، اور ایسے سونگ رہا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا، اور
रहा था, जुल्जना ने अपनी पेशानी को खून हुसैन से रंगीन किया और जमीन करबला पे पैर मारने लगा जैसे मातम कर रहा हो, आवाजें निकालने लगा जैसे नौहे पड़ रहा हो, और एक मरतबा हुसैन के चक्कर काटने के बाद दौड़ा है खैमों की तरफ। बस आखिरी जुमला कह रहा हूं, बहुत सुना होगा आपने कि बेटियों को बाप से प्यार होता है, बाप भी बेटियों से ज्यादा प्यार करते हैं। मैंने करबला के मक्तल में अजीब मंजर देखा, जुल्जना खैमों में ढूंढ रहा था सकीना का, और उसी खैमे पे रुका जिस खैमे में सकीना। बीवी बाहर आई, खाली घोड़ा देखा,